بارش کی وہ رات آج بھی مجھے یاد ہے۔ ابو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور گھر میں صرف میں اور ان کے پرانے دوست سلیم انکل موجود تھے۔ ان کی عمر تقریباً 45 سال تھی۔ چہرے پر ہلکی داڑھی، آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اور لہجے میں ایسی نرمی تھی کہ انسان پہلی ملاقات میں ہی ان کی عزت کرنے لگے۔ میں اس وقت 22 سال کا تھا، جذباتی بھی، تنہا بھی اور شاید محبت جیسی کسی چیز کی تلاش میں بھی۔ اس رات جب زور سے بجلی چمکی تو میں ڈر کر اپنے کمرے سے باہر آیا اور دیکھا کہ سلیم انکل خاموشی سے برآمدے میں بیٹھے بارش کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے دل میں اتر جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور سلیم انکل اکثر ہمارے گھر آنے لگے۔ ابو ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے کیونکہ وہ برسوں پرانے دوست تھے، مگر میرے لیے ان کی موجودگی اب صرف ایک مہمان کی نہیں رہی تھی۔ ان کے آنے سے گھر کا ماحول بدل جاتا اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی، اور جب میری تعریف کرتے، مسکرا کر میرا نام لیتے یا میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے تو دل میں ایک عجیب سی گرمی دوڑ جاتی۔ میں جانتا تھا یہ احساس عام نہیں، مگر اس عمر میں انسان اپنے جذبات سے زیادہ دیر لڑ نہیں پاتا۔ کئی راتیں میں ان کے بارے میں سوچتے ہوئے جاگتا رہا اور خود سے یہی سوال کرتا کہ آخر یہ تعلق کیا ہے، عزت، محبت یا صرف تنہائی کا دھوکہ۔ ایک دن ابو کسی کام سے گاؤں گئے ہوئے تھے اور سلیم انکل رات ہمارے گھر ہی رک گئے۔ سردی کا موسم تھا، بجلی بار بار جا رہی تھی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی زندگی کے دکھ سنانے شروع کیے۔ انہوں نے بتایا کہ جوانی میں وہ بھی کسی سے بہت محبت کرتے تھے، مگر حالات نے انہیں تنہا کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور پہلی بار مجھے ان کے اندر چھپا ہوا اکیلا انسان نظر آیا۔ شاید اسی لمحے میرے دل نے ان کے لیے صرف نرم گوشہ نہیں بلکہ مکمل جگہ بنا لی۔ آہستہ آہستہ ہماری گفتگو عادت بن گئی۔ وہ روز فون کرتے، میری خیریت پوچھتے اور میں ان کے انتظار میں رہنے لگا۔ میری دنیا محدود ہو کر ان تک آ گئی تھی۔ کبھی وہ مجھے شہر لے جاتے، کبھی کسی خاموش جگہ بیٹھ کر زندگی کی باتیں کرتے اور میں ہر ان کی قریب خود کو عجیب حد تک پرسکون محسوس کرتا۔ مگر وقت کے ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ انسان جب کسی ایک شخص پر حد سے زیادہ جذباتی طور پر منحصر ہو جائے تو وہ خود کو کھونے لگتا ہے۔ میری پڑھائی متاثر ہونے لگی، دوستوں سے فاصلے بڑھنے لگے اور میں ہر وقت صرف سلیم انکل کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ پھر ایک رات انہوں نے مجھے بہت سنجیدگی سے کہا، محبت اگر انسان کو اس کی منزل سے دور کرنے لگے تو وہ محبت نہیں، کمزوری بن جاتی ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ اس رات پہلی بار میں نے سمجھا کہ ہر خوبصورت احساس کو زندگی کا مرکز بنا لینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے انسان کو صرف یہ سکھانے آتے ہیں کہ جذبات کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں، اپنی عزت اور اپنی زندگی کو بھی اہمیت دینا ضروری ہے، اور شاید یہی ہماری کہانی کا اصل سبق تھا۔ ان کی وہ بات سننے کے بعد میرے اندر عجیب سی خاموشی اتر آئی تھی۔ میں پوری رات جاگتا رہا اور پہلی بار اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنی دنیا، اپنے خواب اور اپنی پہچان صرف ایک انسان کے گرد محدود کرتا جا رہا تھا۔ اگلے دن جب سلیم انکل ناشتے کی میز پر بیٹھے تو میں ان سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا، شاید اس لیے کہ انہوں نے میری کمزوری کو مجھ سے پہلے سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے چائے کا کپ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تم بہت اچھے لڑکے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اپنی زندگی کے راستے بھول جاؤ۔ ان کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی کہیں کہ وہ بھی میرے بغیر اداس رہتے ہیں، کہ انہیں بھی میری عادت ہو گئی ہے، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا، کچھ تعلق انسان کی زندگی میں صرف احساس بن کر آتے ہیں، منزل بننے کے لیے نہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ بعض اوقات خود کو سنبھالنے کا نام بھی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے دوبارہ اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی، مگر سلیم انکل اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ وہ کم آنے لگے، کم بات کرتے اور ہر ملاقات میں میرے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت چھوڑ جاتے۔ ایک شام میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا، کیا آپ مجھ سے دور ہو رہے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر ہلکا سا مسکرائے اور بولے، ہاں، کبھی کبھی دوری ہی کسی کی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی، مگر دل میں پہلی بار سکون بھی محسوس ہوا، کیونکہ اب میں سمجھ چکا تھا کہ ہر شدت جذبہ ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں تاکہ ہمیں خود ہماری حقیقت دکھا سکیں۔
اس رات جب سلیم انکل واپس جا رہے تھے تو میں دروازے پر کافی دیر کھڑا ان کی گاڑی کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ بارش پیر سے شروع ہو چکی تھی، مگر اس بار میرے اندر پہلے جیسا شور نہیں تھا، صرف ایک خاموش سبق تھا کہ انسان کو کسی بھی رشتے میں خود کو کھو دینا نہیں چاہیے، کیونکہ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو انسان کو بہتر بنائے، نہ کہ اس کی اپنی پہچان چھین لے۔ سلیم انکل کے جانے کے بعد گھر عجیب حد تک خالی خالی محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلے ان کی آواز، ان کی ہلکی سی مسکراہٹ اور ان کی موجودگی میرے دن کا حصہ بن چکی تھی، مگر اب ہر چیز خاموش تھی۔ میں اکثر رات کو چھت پر جا کر بیٹھ جاتا اور ان لمحوں یاد کرتا جب ہم دیر تک زندگی، خوابوں اور تنہائی کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ کئی بار دل چاہتا تھا کہ انہیں فون کروں، بس ایک بار ان کی آواز سن لوں، مگر پھر ان کی وہی بات یاد آ جاتی کہ کچھ فاصلے انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے لگا، یونیورسٹی پر توجہ دی، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا اور پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی صرف ایک انسان کے گرد نہیں گھومتی۔ مگر سچ یہ بھی تھا کہ سلیم انکل کی یاد دل سے مکمل طور پر کبھی نہیں گئی۔ ایک شام اچانک ان کا میسج آیا، صرف ایک لائن لکھی تھی، امید ہے تم اپنے خواب نہیں بھولے ہوں گے۔ وہ ایک جملہ پڑھ کر میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے جواب میں صرف لکھا، آپ کی باتیں اب سمجھ آنے لگی ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی ہماری رسمی بات ہو جاتی، مگر پہلے جیسے شدت نہیں رہی تھی۔ شاید اب ہمارے درمیان جذبات سے زیادہ سمجھ آ چکی تھی۔ پھر ایک دن ابو نے بتایا کہ سلیم انکل دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں نئی نوکری مل گئی ہے۔ یہ سن کر دل میں ہلکی سی اداسی ضرور ہوگی، مگر اس بار میں ٹوٹا نہیں، کیونکہ اب میں جان چکا تھا کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنے نہیں آتے بلکہ ہمیں بدلنے آتے ہیں۔ ان کی آخری ملاقات آج بھی مجھے یاد ہے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑے تھے، پہلے کی طرح پرسکون اور سنجیدہ۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اپنی زندگی کو کسی احساس تک محدود مت کرنا، دنیا بہت بڑی ہے۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر کہا، ہاں اب شاید میں سمجھدار ہو گیا ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنسے اور بغیر کچھ کہے چلے گئے۔ میں کافی دیر تک دروازے پر کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا، مگر اس بار دل میں صرف اداسی نہیں بلکہ شکر بھی تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ جذبات چاہے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، انسان کو اپنی پہچان، اپنے خواب اور اپنی زندگی کبھی نہیں کھونی چاہیے۔ اور شاید یہی ہر تعلق کا سب سے بڑا سبق ہوتا ہے۔ کئی سال گزر گئے، زندگی آہستہ آہستہ بدلتی رہی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، نوکری حاصل کی اور اپنے خوابوں کو دوبارہ جینا شروع کر دیا، مگر سلیم انکل کی بات آج بھی میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں زندہ تھی۔ ایک دن اچانک ان کی خبر ملی کہ وہ شدید بیمار ہیں۔ میں فوراً ان سے ملنے گیا۔ وقت نے ان کے بال مزید سفید کر دیے تھے، مگر آنکھوں کی سنجیدگی ویسی ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائے اور بولے، دیکھا تم سنبھل گئے ہو نا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور کافی دیر خاموشی رہی۔ پھر انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، زندگی میں کچھ تعلق بہت خوبصورت ہوتے ہیں، مگر ہر خوبصورت احساس کو منزل بنا لینا ضروری نہیں ہوتا۔ انسان اگر اپنے جذبات میں بہہ کر اپنی پہچان کھو دے تو آخر میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ شروع سے مجھے ٹوٹنے سے بچا رہے تھے۔ انہوں نے کبھی میرے جذبات کا مذاق نہیں بنایا، کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ میری اصل زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش کی۔ جب میں وہاں سے واپس نکلا تو شام ہو رہی تھی، آسمان پر ہلکی بارش شروع ہوتی اور میں خاموشی سے چلتے ہوئے صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ سچی محبت وہ نہیں جو انسان کو اپنے اندر قید کر لے، بلکہ سچی محبت وہ ہے جو انسان کو بہتر، مضبوط اور ذمہ دار بنا دے۔ اور یہی ہماری کہانی کا اصل سبق تھا کہ جذبات کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انسان کو اپنی عزت، اپنے خواب اور اپنی زندگی کبھی نہیں کھونی چاہیے، کیونکہ وقتی احساسات ختم ہو جاتے ہیں مگر انسان کا کردار اور اس کے فیصلے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پیارے ویورز، یہ کہانی صرف آپ کے انٹرٹینمنٹ اور ایک مثبت سوچ دینے کی مقصد سے لکھی گئی ہے۔ اس کہانی کا کسی حقیقی شخص، کردار یا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام کردار اور واقعات خیالی ہیں جنہیں صرف جذبات، احساسات اور زندگی کے سبق کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد کسی فرد یا طبقے کو ٹارگٹ کرنا نہیں، بلکہ صرف ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی آپ تک پہنچانا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
خدا حافظ.